آدم علیہ السلام کی بیوی اور موجودہ تمام نسل انسانوں کی ماں کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ان کی تخلیق ہوئی۔ چونکہ وہ زندہ آدمی سے بنائی گئی تھی اس لیے ان کا نام حوا رکھا گیا۔ ان کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا، صرف زوجہ آدم کے کئی مقام پر ذکر ہے۔ آدم و حوا دونوں کو شجر ممنوع کا پھل کھانے سے روکا گیا، دونوں ہی اس حکم کو بھول گئے اور وسوسہ شیطان سے اسی درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ پھل کھاتے ہی احساس ہوا اور توبہ استغفار میں لگ گئے۔ اللہ جل شانہ نے معاف تو کر دیا مگر زمین کو آباد کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ تخلیق آدم کے وقت ہی بتا دیا گیا تھا کہ زمین پر ایک خلیفہ یا نائب کا تقرر ہونے والا ہے، اس لیے آدم اور حوا دونوں کو زمین پر اتار دیا گیا۔ جدہ کے باہر سمندر کے کنارے ایک قبر کا نشان ہے جس کے مطابق لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حوا کی قبر ہے۔ یہودیوں کی روایت کے مطابق آدم اور حوا کی شادی میں خدا، جبرائیل اور دوسرے فرشتے شامل تھے۔ جنت سے نکلنے کے بعد آدم اور حوا نے مکے کا سفر کیا اور خدا کی عبادت کی اور یہی رہی۔ حوا کو پہلا حیض آیا۔ کہا جاتا ہے کہ 10 قسم کی سزائیں حوا اور اس کی بیٹیوں کو تجویز ہوئیں، جن میں حیض آنا، حمل اور واضح حمل کی تکالیف شامل ہیں۔ پھر کہا گیا کہ اگر وہ اپنے خاوند کی وفادار رہیں گی تو اس کے ساتھ جنت میں جائیں گی۔ اگر وہ بچے کی پیدائش کے دوران میں وفات پا جائیں تو شہید کا مرتبہ پائیں گی۔ حوا حضرت آدم کے 2 سال بعد فوت ہوئی اور ان کے پہلو میں دفن کی گئی۔ جنت میں صرف 2 انسان آدم اور حوا ایسے ہوں گے جن کی ناف نہیں ہوگی، کیونکہ ناف ماں کے پیٹ میں جنم لینے والے بچوں میں ہی ممکن ہے۔ جزاک اللہ۔